من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ عزیز طلباء، انسان کو مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے کئی ایک باتوں کا ذکر کیا ہے جس پہ ایمان لانا لازم ہے، جیسے آخرت کے دن پر، جیسے فرشتوں پر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا، اور اسی طرح تقدیر پر یقین رکھنا، یہ ساری چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایمانیات کا تعلق ان دیکھے یقین کرنا، اور انسان کا ان دیکھے یقین کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، چکھنا چاہتا ہے، اس کو اپنے سامنے لانا چاہتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو نیڈ ہے نا پرکھنے کی، وہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں کوئی چیز ہو کہ پتہ نہیں جو جس پہ یقین رکھا ہے وہ کہاں تک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان ہی نہیں رکھتے، بلکہ ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اس فیلڈ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا جو ایمان ہے وہ سکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہاں ان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم آسمانوں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ کیا اس میں کوئی سکم نظر آتا ہے؟ کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ اور وہ آسمان جو اتنا بڑا ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اور کوئی اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ پھر آپ آسمان کی چھت کو دیکھیں تو کیسے آپ کو ایسے گول نما چیز نظر آتی ہے، اور اس پہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ جب کبھی بارش ہو جائے نا رات کو اور چاند بھی موجود نہ ہو تو آسمانوں پہ نظر دوڑایا کریں، آپ دیکھیں کتنا پیارا ماحول بنتا ہے۔ آلودگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، کتنا
دل کو سکون ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کا اقرار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں دیکھا کرو، پڑھا کرو، غور کیا کرو، تمہارے ایمان کو طاقت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ دیکھو، کتنا فاصلہ ہے زمین کا اور سورج کا، لیکن اللہ تعالیٰ اہل زمین کو سورج کی روشنی سے سرفراز فرماتا ہے۔ کہاں سورج، کہاں زمین؟ اور پھر یہ ہے کہ زمین کو آپ دیکھو، وہ لٹو کی طرح گھوم رہی ہے اور اپنے ہی مدار میں 24 گھنٹے میں گھوم جاتی ہے۔ اور پھر جو سورج کے گرد ہے وہ ایک سال میں اس کا چکر مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو چکر ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی موسم بہار، کبھی موسم خزاں، تو کبھی آندیاں، کبھی خشکی، کیا رنگ نکلتے ہیں۔ اور زمین کا موو کرنا کسی کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ زمین چل رہی ہے۔ اس طرح کا اللہ نے اس کو انداز دیا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور زمین چل رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں زبردست قسم کی۔ اب دیکھیں کہ جو بندے خلا پہ محنت کرتے ہیں، زمین پہ محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے تجربے کرنے پڑتے ہیں، اور تجربات میں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کمپلیشن نہیں آتی، اور چلتی چلتی مشینری جواب دے جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مسئلہ کیا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز فیڈ کر دی ہے، وہ جب سے دنیا بنی ہے اسی طرح چل رہی ہے، اس کی مشینری میں فرق نہیں پڑا۔ اب دیکھیں کہ سینکڑوں کے حساب سے دن کا بڑھنا، رات کا چھوٹا ہونا، اسی طرح کبھی رات بڑھتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اتنا سائنٹیفکلی نظام کہ ہماری عقل بھی نہیں کام کرتی، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ قدرت ہے۔ یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یہ قدرت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قدرت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں کہ گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، کیا کچھ وہ کھاتی پیتی ہے، اور سارا کچھ پیٹ میں اس کے جاتا ہے، لیکن ایک سفید قسم کا دودھ جو ہے وہ اس کے اندر تھنوں سے نکلتا ہے۔ آپ پورے دن کی اس کی کھانے کا انداز دیکھ لیں کہ اس میں کس حد تک وہ سفید چیز کھاتی ہے، جو اتنا سفید دودھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس دودھ میں آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، کتنی چیزیں جو ہیں اس دودھ میں نکلتی ہیں۔ دیسی گھی نکلتا ہے، مکھن نکلتا ہے، لسی بنتی ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں، کیا کیا چیزیں صرف ایک دودھ سے بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ایک انڈا دیکھ لیں آپ، مرغی کا انڈا، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نظام ڈیولپ کیا ہے کہ ایک موٹا چھلکا اس کے اندر بنتا ہے، اور پھر وہ زردی کا ادھر، وہ زردی مردہ ہے، لیکن جو ہی اس کو خصوصی ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے نا، تو ساتھ ہی اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے،
اور ایک چوزا بھی بن جاتا ہے، وگرنہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ آؤ دیکھ لو۔ صرف یہاں تک نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ نیچر ہے، نیچر کو دیکھو کیسے نیچر ہے، کس نے یہ بنایا ہے۔ زمین سے درخت کا اگنا، پھر پتوں کی ایک جیسی جسامت، ایک جیسی ڈیزائننگ۔ جس کو زراعت کے بارے میں علم ہے وہ چلتے چلتے بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا درخت ہے، یہ فلاں چیز کا درخت ہے، یہ فلاں فصل ہے۔ اس کے پتے بولتے ہیں کہ ہم فلاں پھل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو دیکھا کریں اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یوقنون۔ اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد پھر وہی ایمان والے ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ذات پہ دیکھ لو، یہ انسان ایک چھوٹی سی مشینری ہے، کبھی غور کیا؟ اور انسان کی اسی مشینری کی وجہ سے ساری ایجادات ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کمپیوٹر ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے یہ ساری دماغ سے حاصل کی گئی ہے۔ آنکھوں سے کیمرے بنا دیے گئے ہیں، اور ہاتھوں سے آپ دیکھیں کہ وہ کرین جب مٹی اٹھاتی ہے ایسے، کبھی غور کیا آپ نے؟ ہر چیز کی ایجاد میں انسان کی اپنی مشینری ہے۔ اس کا دماغ دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، کتنی سوچ ہے، ایک ہی وقت میں کیا کیا چیزیں سوچی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ میں کتنا کچھ دے دیا۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عقل استعمال کرتے ہوئے سمندر کے اندر سے راستے بنا دیے، سڑکیں بن گئی ہیں، پل بنے ہوئے ہیں، اندر ٹنل بنے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر انسان پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو ڈرون کیمرے ہیں، جہاں انسان ابھی تک نہیں جا سکتا، وہاں سے بھی اس نے پکس لی ہیں، ویڈیو لی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اتنی زیادہ ترقی ہے کہ اوپر خلائی سیارے سے زمین پر چلنے والی گاڑی کا نمبر تک حاصل کر لیا جاتا ہے۔ گاڑی جا رہی ہے، اس کا نمبر اوپر چلا جاتا ہے، اوپر سے پھر وہ نیچے اپنے اسٹیشن پہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ فلاں گاڑی ہے۔ اور یہ ڈرون حملے کس طرح ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہوتے ہیں کہ چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان ایک شاہکار ہے، اپنے سے بڑے دشمن کو یہ قابو کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کی طرف دیکھو۔ اور اتنا اللہ نے انسان کو سوٹ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، ہر چیز اتنی سوٹ ہے کہ کبھی زندگی میں کسی انسان کے دل میں نہیں آ سکتا کہ یہ چیز ایسے نہیں، اگر ایسے ہوتی تو پھر۔ اگر ہاتھ کی ایک انگلی کا یہ چھوٹا سا عضو کٹ جائے
تو ہماری ورکنگ متاثر ہو جاتی ہے، کام کرنے میں مسائل بنتے ہیں۔ اگر سماعت کا تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہماری زندگی کا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنی ذات کو سامنے رکھو، تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں دکھا دی ہیں کہ وہ خود بخود اس کے منہ سے اللہ نکلتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا۔ انسان کا جو خون ہے، خون، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بھری ہوئی ہے، اور جو بندہ سانس لیتا ہے نا، اس کو اگر کوئی ضرب لگتی ہے، اس کا سانس رکتا ہے، اس کے منہ سے پھر اللہ ہی نکلتا ہے۔ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سانس کیا چیز ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب کووڈ-19 میں آکسیجن، جس بندے کو کووڈ کا مسئلہ بنتا ہے، آکسیجن لینی مشکل ہوتی ہے، پھر انڈیا جیسے بڑے ملک میں آکسیجن سلنڈر شارٹ ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ آکسیجن کی کیا قیمت ہے، کروڑوں اربوں روپے کی آکسیجن لوگوں نے استعمال کی ہے، اور آکسیجن کے سلنڈر نہیں ملتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وافر آکسیجن بنائی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے اس کو دیکھو، نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانوروں کو پھلاتا ہے۔ کتنے جانور ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دو طرح کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو برائلر مرغی ہے، اس کی دیکھیں، برائلر مرغی کی جو فصل ہے نا، وہ پاکستان کی سب سے بڑی فصل بن چکی ہے۔ اندازہ کریں، کروڑوں کی تعداد میں یہ برائلر مرغیاں تیار ہوتی ہیں، اور اربوں خربوں میں اس کا بزنس ہے۔ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ برائلر کے حوالے سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گوٹ ہے، جس کو ہم بکری کہتے ہیں، اس کا آپ دیکھیں کتنی زیادہ، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنے جانور مارکیٹ میں آتے ہیں۔ پھر جو بڑے جانور ہیں ان کی تعداد آپ دیکھیں کتنے۔ یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک کیسا انداز ہے کہ جو چیزیں زیادہ مقدار میں کھائی جاتی ہیں وہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی عزیز طلباء آپ دیکھیں کہ یہ جو گوشت ہے نا، یہ ہمارے جسم کو کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ جتنا بندہ جو گوشت کھاتا ہے نا، وہ ہمارے جسم کو سپورٹ کرتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بنائے ہیں جو ہمارے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو نشانیاں کا ذکر کیا گیا ہے نا، ہم غور نہیں کریں گے۔ اب میری بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم اگر غور نہیں کرتے، ان نشانیوں پہ فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، یقین کریں کہ مجرم بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے نا، اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں کہ تم ذرا سنبھل جاؤ۔ یہ نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باقی جو تعلیم اللہ کی طرف سے اس پہ چلنے کی کوشش کرو۔ صرف نشانیاں کی حد تک نہیں کہ ٹھیک اللہ نے پیدا کیا، بلکہ نشانیوں کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ تم اللہ پر مکمل یقین رکھو اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔